غذا غذا تو ہے، کس طرح سے ڈیفائن کرو گے کہ عام بندے کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ نیوٹریشن کیوں ضروری ہے، کیا کردار ہے اس کا ہمارے اندر، اور کس طرح سے کیا اس سے ہم فوائد لے سکتے ہیں؟ جی سر۔ ارے وہ چیز جو جسم اور دماغ کو اپنے بیلنس کے اندر رکھے اور ہمارے پوری باڈی کے اندر ورک کرتے ہوئے ہمیں اس لیول پر لے جائے کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں۔ صحیح۔ کوئی اور؟ صحت مند غذا وہ تو ہے، لیکن کیا کردار ہے اس کا ہمارے جسم کے اندر، کیا رول ہے اس کا؟ جی سر۔ سر عام الفاظوں میں جس طرح سے ہم انجن کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں تو یہ غذا بھی ہمارے مشین کے لیے پیٹرول کا کام کرتی ہے جو ہمیں نیوٹریشن دیتی ہے۔ تالیاں۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جس طرح سے ایک گاڑی کو بغیر پیٹرول کے چلایا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کی اپنی غذا رکھی، اور وہ جو ہمیں غذا ہمیں 3 سرونگ ہم نے اپنے طور پر بنائی ہے، بعض 2 سرونگ لیتے ہیں، بعض 4 سرونگ لیتے ہیں پورے دن میں، کہ ہم غذا کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا وہ، اور بعض برنچ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے 4 ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن وہ پورے دن کی غذا کا جو یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہیے، اس کا کل اجزاء جسے ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے، ان میں 3 چیزیں یہ ضروری ہیں کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، اس میں پروٹینس بھی ہوں، اس میں آپ کو فیٹس بھی ملے، اور اس میں آپ کو 2 لیٹر تقریباً پانی بھی ملے۔ یہ ہماری روزمرہ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب بعض لوگ اب اس میں کیلوریز کا سلسلہ ہے کہ کتنی کیلوری ہمیں چاہیے، کتنے کام کے لیے ہمیں کتنی کیلوریز چاہیے۔ بعض لوگوں کا مینٹل ورک زیادہ ہوتا ہے، انہیں کیا زیادہ چاہیے، کسی کا فزیکل ورک زیادہ ہوتا ہے، انہیں کیا زیادہ چاہیے۔ یہ پوری سائنس ہے جس کو ہم اسی طرح کی نشستوں میں انشاءاللہ کلیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن یہاں آج کے دن جو سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم کو ہیلدی رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس اور واٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ اچھا، جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ کیا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمیں ہیلدی رکھتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں کتنی مقدار میں پروٹین چاہیے، کتنی مقدار میں ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے، کتنی مقدار میں ہمیں فیٹ چاہیے، اور کس قدر ہمیں پانی چاہیے، کتنا ہمیں اس کے علاوہ منرلس چاہیے۔ وہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے کہ ہمیں 30% جو بھی ہم غذا لے رہے ہیں اس کا 30% جو ہے اس غذا میں سے روزمرہ کی مقدار، اس میں روزمرہ میں 30% تقریباً پروٹینز ضروری ہے۔ اس کا مقصد پروٹینز کی سورس کیا ہے؟ گوشت ہے اور ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ کاربوہائیڈریٹس، اس میں 40% آپ کا ڈیلی کا کاربوہائیڈریٹس، اس کی سورسز آپ کو پتہ ہیں۔ اسی طرح فیٹ، ٹھیک ہے، اسینشیل فیٹس، پھر وہ وائٹامنس، وہ منرلس جس کے اندر آپ کے منرلس اور وائٹامنس بھی ہوں، تو یہ ہمیں، اور پھر فائبرز بھی ہوں۔ تو اگر میں کیلوریز، یہ پروٹینز، اس میں یہ اس طرح سے سمجھاؤں تو ایک تھوڑا سا ایک لینی چیپٹر بن جائے گا اور بہت طول پکڑ جائے گا، لیکن مختصر الفاظ میں اگر آپ کسی عام شخص کو سمجھا رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 3 سرونگ لیتے ہیں، ان میں ہمیں 2 ٹائم سبزی، 1 ٹائم گوشت لینا ہے، اس کو 2 ٹائم سبزیوں میں چینج کر کے لینا ہے، اور گوشت بھی اسی طرح سے ہمیں چینج کرنا ہے، کبھی فش، کبھی چکن، کبھی مٹن۔ 1 گلاس دودھ لینا ہے اور 2 لیٹر تقریباً پانی پینا ہے۔ آدھے گھنٹے کی ہماری ڈیلی کی دھوپ ہونی چاہیے تاکہ وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن ہمارے جسم سے ہو سکے۔ تو ہم روزمرہ کی یہ ریکوائرمنٹ جو 30، 40 اور 30% کا بن رہا ہے یہ پوری کر سکتے ہیں۔ جب یہ اتنے آسان الفاظ میں آپ سمجھائیں گے کہ 2 ٹائم سبزی، 1 ٹائم گوشت کو بھی چینج کرنا ہے، 1 گلاس پانی، 3 کلر کا فروٹ، 1 پیالی دینا، تو یہ تقریباً ہماری روزمرہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جسم کی وہ پوری کر دے گا۔ کچھ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں بیلنس ڈائٹ کو۔ یہ بیلنس ڈائٹ کا ذکر ہو رہا تھا جو ہم بات کر رہے تھے۔ بیلنس ڈائٹ کیوں ضروری ہے؟ جس طرح سے میں نے پوچھا کہ غذا کیوں ضروری ہے، کوئی اپنے الفاظ میں بیان کرے جلدی تاکہ اس کو سمیٹ لیں ہم۔ کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں سر، بیلنس ڈائٹ کیوں ضروری ہے ہمارے؟ سر آپ بالکل سامنے، بالکل سامنے ہی ہے۔ دیکھیں انوار بھائی نے بہت اچھی بات کی نا کہ جسم کو ضرورت ہے انرجی،
ٹھیک ہے، وہ ہم نے بتا دیا کہ کتنی کتنی پرسنٹ. اب اسی کو امیونٹی کو امپروو کرنا ہے، سیلز کو طاقتور کرنا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ پروٹینز چاہیے، وائٹامنس چاہیے، ٹھیک ہے، آکسیڈینٹس چاہیے. وہ کہاں سے ملیں گے؟ ابھی ہم نے بات کی کہ فروٹ سے ملیں گے آپ کو. پروٹین اگر آپ کی پوری ہوگی، دوسری چیزیں ہوگی. تو یہ جب ہماری بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی گروتھ کو ڈیولپ کرتی ہے. اگر بچوں میں دے رہے ہیں ان کے کٹ کاٹ شروع سے اچھے رہیں، ان کی فزیکل اپیرنس بہت اچھی رہے گی. بڑوں میں دے رہے ہیں تو بھی ان کی فزیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹاکسیفائی کرے گا جو ٹاکسنز ہم نے انہیل کیے، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، جو ہمارے نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے ہوا سے، پانی سے، غذا سے، ان کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، ان میں سے نکالے گا، ان میں ہمارے جسم سے پکڑ کے ان کو. اسی طرح سے ہماری امیونٹی کو انہانس کرے گا. جب امیونٹی انہانس ہو گئی، بہتر ہو گئی، تو ہمارے اندر کا نظام جب ان سے لڑ رہا ہے، ان ٹاکسن سے، ان بیکٹیریا سے، اس جو بھی ہارمفل چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، تو پھر ہم صحت مند رہتے ہیں. یہ ہماری ایج کو، آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کی غذا اچھی نہیں ہے وہ 30 35 40 سال میں بھی ایسے لگتے ہیں 70 80 سال کے. یعنی اس ایج کو جو آگے کی ہے اس کو بھی چھپا دیتا ہے. جن کی غذائیں اچھی ہے وہ 80 سال والے بھی 60 سال کے لگے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ایجنگ، اینٹی ایجنگ ہے، اور آپ کو انرجی لیول بڑھاتا ہے، ویٹ لاس کو کنٹرول کراتا ہے، ویٹ گین کو کنٹرول کراتا ہے، اس طرح سے وغیرہ وغیرہ. اگر ہماری غذا جو ہے بیلنس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بہت آسان سا سوال ہے، گھبرائے نہیں. میں نے دیکھو اس لیے سوال انٹریکشن کرو تاکہ ہماری جھجک ختم ہو، نکلیں، اور ہم کھل کے اس طرح سے ہم آپس میں ہیں. اگر ہماری غذا بیلنس نہ ہو، نہیں بھائی آپ آئے ہوئے ہیں، آپ بھی ذرا بتائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں اگر بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی، جیسے آپ کچھ وٹامنس کی ہے اگر کم ہے تو وٹامن ریلیٹڈ جو ہے بیماریاں بڑھ جائیں گی، بیماریاں بڑھ جائیں گی. جیسے فار ایگزامپل اگر وائٹامن اے نہیں ہے ہمارے اندر، وائٹامن ریلیٹڈ بہت سی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جائے گا. نائٹ بلائنڈنس کا نام سنا ہوگا، جن کو مغرب کے بعد دکھائی نہیں دیتا، وہ بیماری کا ریشو بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح سے کیلشیم کی سورس ہمارے اندر کم ہو جائے، دودھ کا استعمال نہیں ہے، دوسری جو سورسز ہیں جس سے ہم کیلشیم پورا کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہمارے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. وہ چلتے چلتے ان کو فریکچرز ہو سکتے ہیں، ان کو ریٹک جو ڈیزیز ہے وہ ہو سکتی ہے، ان کی جوائنٹ ہل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہڈیاں بینڈ ہو جائیں گی، ان کی چال، ان کی گیٹ چینج ہو جائے گی. تو اس طرح کی بے شمار ریلیٹڈ، یعنی وائٹامنس ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں، منرلس ریلیٹڈ ڈیزیز ہے. ڈائبٹیز کتنی کامن ہے، ہر 11واں 12واں بندہ ڈائبٹک ہو گیا. آپ سوچیں کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، کون سی ایسی اسباب بنتے ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزیں ان بیلنس یا ان ہیلدی ڈائٹ جب ہماری ہوتی ہے تو پھر ہم بیماریوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور بیلنس ڈائٹ کیا تھی وہ ہم نے ابھی بتایا کہ فار ایگزامپل 3 سرونگ لے رہے ہیں تو وہ تینوں سرونگ میں آپ کی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، یہ سب چیزیں بیلنس ہونی چاہیے، یا اسینشیل فیٹس وغیرہ. جو لوگ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے ان میں اس طرح کی بیماریاں بھی بہت زیادہ جنم دے سکتی ہیں. بہت زیادہ کھا رہے ہیں وہ بھی یعنی کہ ظاہر ہے اپنے اوپر بوجھ پیدا کرتے ہیں. جن کو آیوڈین نہیں ملتا، جن کی ڈائٹ میں کہنے کوئی چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے لیکن انہیں گوائٹر جیسی تکلیف سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اسی طرح سے جنہیں وائٹامن سی یا دوسری اس طرح کی نہیں ملتی ہیں، دوسری اسکن یا دیگر پرابلم. بہرحال مختصراً یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع یعنی کہ پیدا کیا اور سر سے پاؤں تک ڈفرینٹ سے آپ کے اندر سسٹم سے اسٹارٹ کیے گئے. سیلز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز چل رہی ہے. ہم لوگ اپنے اوپر توجہ نہ دے کر، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ، ماحول، جو ہم جب اپنے لیے نہیں سوچتے تو دوسرا ہمارے لیے کیوں سوچے گا. جب اپنے گھر کا گند وہ دوسرے گھر پہ بھیجے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہی بیماریوں کا سبب بن کے واپس ہمارے گھر میں آ رہا ہو. ایک سسٹم ایسا ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اس کا کریٹر ہے، جو ہمارا یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اتنا یعنی کہ عظیم یا غفور رحیم ہے، اور اس نے پوری ایک چیز کی پورے جامع پیدا کیا ہے، سوائے چند ایک مثال ہے وہ بھی آنکھوں والوں کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک آنکھ نہ دیتا، میں چاہتا تو تمہیں ایک ٹانگ نہیں دیتا، میں چاہتا تو تمہیں ایک گردہ نہیں دیتا. اس طرح سے کچھ لوگ
वो भी 0.5% बनेंगे पूरी पॉपुलेशन के, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को एक आँख नहीं दी, किसी को थोड़ा सा दिमाग छोटा रख दिया, उसमें भी कुछ चीज़ें हमारी ही हैं। मसलन प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं रखा गया, प्रेगनेंसी के मेजर्स पूरे नहीं किए गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, दिमाग छोटा नहीं गया, बहस बहुत सारे वो बहस अलग है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक जामे और अफजल मखलूक बनाया। इसका एक एक सिस्टम यूनिक है। इसके एक एक सिस्टम के अंदर समझने के लिए पूरे पूरे दिन लग जाएंगे, लेकिन वो सिस्टम को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आज भी आप देखें एक एक यानी कि बीमारी के पीछे पूरी पूरी लाइब्रेरी, एक बीमारी के पीछे वो किताबें जो हमने पढ़ी थी आज वो सीधा हो गई। नए साइंटिस्ट आ गए, नए लोग आ गए, नई रिसर्च आ गई, जिन्हें कल तक कहा जा रहा था कि इसका इलाज नहीं है, आज उनके इलाज आ गए। कुछ नई बीमारियां आ गई। कोविड का नाम सुना था किसने कभी? आज से 10-20 साल पहले नहीं सुना। आज उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, एक वायरस, और पूरी इकोनॉमी बिठा दी। लेकिन खालिक के कायनात ने उस वायरस से फाइट करने के लिए भी आपके अंदर पहले से ही इम्यून सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था। आपने उसको खराब किया। आपने यानी कि वो जंक फूड्स, वो चीज़ें, वो जो जायके के लिए थी, जिसमें कोई हेल्दी वो नहीं थे इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें इस्तेमाल की और अपने अंदर का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब किया, अपनी बॉडी को ऐसे भी किया। जिन लोगों के अंदर का निज़ाम कमज़ोर था, कोविड ने सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाया, बाकी पे कोई आकर होकर भी चला गया। मुझे 2 बार हुआ, बाकायदा आइसोलेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बचाया और सबको ये इम्यून सिस्टम दिया है। कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ जिसको ये इम्यूनिटी ना दी हो फाइट करने की, लड़ने की, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। एक वक्त आता है कि वो हमें इग्नोर करते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं, फिर हम तकलीफ का शिकार होते हैं। इम्यून सिस्टम की अभी बात हुई कि ये वो इंटेलिजेंट सिस्टम है कि वो खुद पता लगाता है कि किस तरह का केमिकल हमारे अंदर आ रहा है, किस तरह का टॉक्सिन हमारे अंदर आ रहा है, किस तरह का वायरस हमारे अंदर आ रहा है, और उससे फिर वो फाइट करने के लिए अपने सेल्स को, अपने मातहत टीमों को, अपने मातहत फौजों को एक्टिवेट करता है और उनसे फाइट करता है, लड़ता है और उन्हें दफा करता है, भगाता है, निकालता है। उसकी अपनी एक फौज है इस सिस्टम के मातहत, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है कि पहले वो पहचानते हैं, उनकी वो पूरी इंटेलिजेंस काम करती है कि भाई जो ट्यूबरक्लोसिस का जरासीम आ गया डॉक्टर साहब के लंग्स के अंदर, उसने कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। अब वो वहाँ से उन कुछ सेलों को एक्टिवेट करेगी उसकी बिहाफ पे, उसकी इंटेलिजेंस की बिहाफ पे, कि जाओ उसको फाइट करो, उसको निकालो, वरना डॉक्टर साहब तो बिल्कुल भी खांस रहे होंगे, सारे माशरे को बीमार करेंगे। फिर वहाँ के वो कुछ केमिकल्स जो ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे वगैरह, ये फोर्सेस लड़ेंगी, उसको एक वक्त आगे फिर उसको निकाल बाहर करेंगे। लेकिन अगर वो जरासीम मुतवातर आ रहा है और मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो एक वक्त आता है कि फिर वो सिस्टम बेचारा हाथ उठा रहे हैं और वो जरासीम एक छोटा सा, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस का जरासीम कहते हैं, वही उस पर हावी हो जाएगा और वो टीबी का पेशेंट बन सकता है। वही जरासीम दिमाग के अंदर चला जाए तो दिमाग की ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है। वही जरासीम अगर लंग्स के अंदर है तो आपको लंग्स की पल्मोनरी टीबी करा सकता है। वही अगर स्किन पर है तो स्किन की, यानी जहाँ पर भी वो कॉलोनी बनाएगा उसी से रिलेटेड बीमारी वो पैदा कर सकता है। बीमारियाँ कैसे होती हैं ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, हमारे सेल कमज़ोर होंगे, हमारे यानी कि तो या बैलेंस ग़िज़ा नहीं होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। फ्री रेडिकल्स भी हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं कि हमारी वही फोर्सेस हैं, वो आपके उन केमिकल्स से लड़ रही होती है, उन टॉक्सिन से लड़ रही होती है, उन बैक्टीरिया से लड़ रही होती है, मगर वो एक दफ़ा लड़ती है। लड़ने के बाद फिर उन्हें मज़ीद ऐसे ऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं जो दोबारा उनका अगर कोई जरासीम आ रहा है तो वो फाइट कर सकें। उसके लिए ये प्रोटीन्स, ये ग़िज़ा, ये बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिस पर ये हमारा वजूद चल रहा है। ये असल टॉपिक ये था
وہ سارا بیک گراؤنڈ جو آپ نے مجھے سنا اور برداشت کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے درمیان بے شمار نعمتیں پیدا کی. ایک ایک چیز پر غور کریں. فش کو اٹھا لیں, کتنی اقسام ہیں, ہزاروں قسم کی مچھلیاں, کس میں کیا طاقت ہے, کس میں کتنی پاور ہے, کس میں کتنی خوبیاں رکھی ہیں. اگر ہم ان پر تحقیق کریں گے تو ہی ہم اس پر پہنچیں گے کہ اس میں صرف ذائقہ ہی نہیں, اس میں یہ پاور. اسی طرح سے آم کی اقسام کو اٹھا لیں, ایک آم کی تو آپ دیکھیں گے سینکڑوں قسم کے آم ہمارے ارد گرد موجود ہیں. کس میں کتنا پاور ہے, کس میں کتنی طاقت ہے, یہ سارے اور مختلف کسی بھی ایک ایک چیز کو لے کر چلیں تو ایک نہیں ہزاروں لاکھوں بعد میں کتنی اقسام کی چیزیں پیدا کی ہیں. اسی طرح سے جب مشروم کی بات آتی ہے تو مختلف سائنٹسٹوں نے مختلف دعوے کیے. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ 65,000 اس کی اسپیسیفک اقسام ہیں. 65,000. ڈاکٹر لم سیو جی نے 38,000 میں سے کلیم کیا گیا کہ 2,000 جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو اڈیپٹیو ہیں. اڈیپٹیو مینس آپ کی باڈی کے لیے, ہاں, اور باقی جو ہیں 36,000 ہارمفل ہے, ہماری مفید نہیں ہے, نقصان کر سکتے ہیں. یا ڈاکٹر لم سیو جی نے جو کہ بانی بھی ہیں ڈی ایکسن کمپنی کے اور ریسرچر بھی ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا اور کینو تھراپی بھی کیا مشروم پر ہی, تو ان کی بڑی تحقیق ہے. ان میں سے کچھ اتنے نایاب مشرومز ہیں, اتنے نایاب ہیں کہ وہ اگر ہم باقاعدہ طور پر استعمال کریں تو ہمیں وہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے, امبیلنس ڈائٹ کی بات کر رہے تھے, اگر ہم تھوڑا سی مقدار بھی اگر اپنی غذا کا حصہ بنا دیں, اپنی چیزوں کا حصہ بنا دیں تو اس سے بچ سکتے ہیں, ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ مشروم بھی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس میں بہت زیادہ خزانہ پوشیدہ رکھا ہے. 400 سے زیادہ ایسے طبی اجزاء ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں. اے ٹو زی وائٹامنس مشروم کے اندر موجود ہیں. منرلز, اے ٹو زی منرلز اس میں موجود ہیں. فائبرز اس میں موجود ہے. واٹر اس میں موجود ہے. وائٹامن ڈی جس کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ دھوپ سے ہم یعنی کہ وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. آپ جو لوگ مشرومز یوز کرتے ہیں وہ جب دھوپ میں نکلتے تو آٹومیٹیکلی ویسے تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس کے اندر بھی وہ خوبی ہے, وہ مقدار کے جو آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن کراتی ہے. تو بہرحال ہولسٹک میڈیسن پر بڑا کام ہو رہا ہے, ہولسٹک اس پہ کہ ان نیچرل چیزوں کو اب دنیا میں واپس سے پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان میں بھی پھر آرگینک چیزوں کا, آرگینک اور ان آرگینک یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ کیمیکل بیسڈ اور نان کیمیکل بیسڈ, کہ جو کلٹیویشن سے لے کر اور پیکنگ تک جس میں کیمیکل نہیں ہے, جن کو پریزرو کیا گیا ہے وداؤٹ کیمیکل, وہ آرگینک چیزیں ہیں. یہ تھوڑی سی بنسبت دوسری اس کے مہنگی لگتی ہیں کیونکہ اس کی ساری محنت ڈیز ٹائم یہ بلکہ بہت زیادہ محنت کر کے بنایا جاتا ہے. تو مگر ان کے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی بلکہ فائدہ دے رہی ہوتی. تو آج دنیا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے ان چیزوں کی جس کو ہم آرگینک میڈیسن کہتے ہیں یا آرگینک پروڈکٹس کہتے ہیں. مختلف سوچ فکر پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, جس تیزی سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, جس تیزی سے ہم لوگ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, کیا آنے والے دور میں یہ فارما انڈسٹریز ہماری ان بیماریوں کے لیے اتنا مٹیریل دے سکے گی کہ ہم صحت مند رہ سکیں؟ تو اس پر یقیناً آپ اور ہم بھی سادہ انداز میں بھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی بہت ساری, ایک سمپل میں مرغی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ملک میں بعض دفعہ مرغی کی دوائی یعنی کہ ناپید ہو جاتی ہے, اس کا علاج جب ہم کہتے ہیں کہ 3 سال کم سے کم کنٹرول کریں تو آگے کی وہ یعنی کہ چانس ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں پڑے گے, وہ یعنی کہ میڈیسن ہم مارکیٹ میں پوری طرح سے اویلیبل نہیں کرا پاتے, تو پھر اور بیماریوں کی تو کیا بات ہے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے اور اس سے نمٹنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ غذائیں اپنائیں جن کے اندر میڈیسنل ایفیکٹ, جیسے ہم نے رشی کی بات کی, جیسے ہم نے اسپارولینا کی بات کی, یہ ایک سپر فوڈ ہے اسپارولینا, مکمل غذا ہے
تو اس طرح سے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور اس سوال کا جواب کیا ہم آگے کے 10 سال 20 سال آگے سوچیں گے تو یقیناً پھر ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں. جب وہ خطرہ آ چکا ہوتا ہے ہم اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج سے فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو سیف رکھنا ہے. تو یہ چیزیں یہ پروڈکٹس ان کو دینی ہے. انہیں ڈاکٹر لم سیڈن کو ایک یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم روزمرہ میں یوز کرتے ہیں چاہے وہ کافی کی شکل ہو چاہے وہ مشروب کی شکل ہو چاہے وہ دیگر یعنی کہ کیپسول ٹیبلٹ پاؤڈر جس فارم میں بھی ہو آپ کو انہوں نے اسی شکل میں بنا کے دی. بار کون یوز نہیں کرتا؟ کوئی ہے جو بغیر صابن کے نہاتا؟ کون ہے جو شیمپو یوز نہیں کرتا؟ آج کل چند ایک کے علاوہ سب شیمپو یوز کرتے ہیں. کون ہے جو کافی یا چائے نہیں پیتا؟ کون ہے جو ایسا ہے؟ تو ہر وہ چیز جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہے صرف برانڈ بدلنا ہے. ہمیں نیچر کے قریب آنا ہے جو قدرت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں جو آج سے نہیں ہے صدیوں سے. ان کی ہسٹری صدیوں سے جو چیزیں آج ہم یوز کر رہے ہیں یا آج ہم نے بنائی ہیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے اور یہ صرف مارکیٹڈ چیزیں ہیں. ان کے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے مارکیٹ سے ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں لیکن ہم نے انہیں پیچھے دھکیل دیا تھا. ہمارے بزرگوں نے اسے ہمیشہ آگے رکھا. بیماریاں پیچھے تھیں. آج ہم نے وہ چیزوں کو پیچھے کیا نیچر کو نیچرل چیزوں کو. بیماریاں ہم میں زیادہ ہیں. آج بہت سارے ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں اسٹریس کا شکار ہے. سارا دن محنت پورے دن اور رات لگا دیتے ہیں اور خود دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے بیمار پڑ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بیماریوں کا ریشو زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ارننگ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے جو ان کے چیمبر میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو سب کو فارغ کر کے ٹھیک کر کے وہ اپنی قربانی دے رہا ہوتا ہے لیکن خود بیمار ہو جاتا ہے. اگر ہمیں ان اپنے ڈاکٹروں سے بھی محبت ہے تو خود اپنی غذا کو اچھا کرنا ہوگا. اپنے آپ کو اپنی بیلنس ڈائٹ کی طرف لانا ہوگا. مشروم مختلف موقعوں پر مختلف طریقے سے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے اندر A to Z یہ بیسیکلی کوئی میڈیسن نہیں ہے. یہ غذا ہے سپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے یہ فوڈ ہے اور اس میں A to Z وائٹامنس موجود ہیں. 400 میڈیکل انگریڈینٹس اس میں ہیں 400 اور لگ بھگ 400-450 کے بہت بڑا ریشو ہوتا ہے جو 200-250 بیماریوں کو صرف ایک مشروم یوز کرانے سے ختم کیا جا سکتا ہے. 200-250 بیماریاں جو لوگ تھوڑی سی مقدار میں 1 to 2 گرامز مشروم ڈیلی کی بنیاد پر لے رہے ہیں ان کی 200-250 بیماریوں کا رسک ختم. اب سوچیں 200-250 بیماریاں کوئی کم ہوتی ہیں. اس طرح کا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پر یہ رحمت ہے. اور اس کنٹری میں جہاں بہت خالص پانی نہیں میسر جہاں ہمیں خالص ہوا نہیں میسر وہاں آپ کو خالص مشروم ملتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مشروم مل تو رہا لیکن مہنگا بہت. بہت سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ملتا تو ہے پر مہنگا ہے. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ جس چیز کے لیے آپ نے کہا کہ یہ مہنگا ہے لیکن اس کو 1 مہینہ استعمال کر کے دیکھیے گا 2 مہینے 3 مہینے استعمال کر کے دیکھیے گا اگر آپ کا وہ بجٹ بچا دیتا ہے جو ڈاکٹروں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے یا انویسٹیگیشنز کی طرف جانا پڑتا ہے یا دوسری یعنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یا آپ کی فیملی جو سفر کر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے یا اس کی کاسٹ زیادہ ہے. پھر بہت سارے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں واقعی کیونکہ خالص چیز یا آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک مرسیڈیز اور میران کا کمپیئر ہو سکتا ہے ایک عام کچی آبادی اور ایک سیولائز سوسائٹی کا کمپیئر ہو سکتا ہے ایک گاؤں اور ایک بڑے میٹروپولیٹن سٹی کی پراپرٹی کا یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے. جب آپ کو 400 انگریڈینٹس دے رہا ہے اور ایک ہی وہ اس میں دے رہا ہے تو کیسے یعنی کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پیراسیٹامول کے ریٹ پر مل جائے ممکن نہیں ہے نا. جو لوگ مشروم یوز کرتے ہیں اس مشروم کے اندر کچھ اس طرح کی پراپرٹیز بھی ہیں کہ وہ آپ کو ڈفرینٹ کینسر سے بتاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں میری کلینک پر بھی ملٹیپل ٹائم ایسے پیشنٹ آتے ہیں جس کی ایج ہی ابھی
पूरी तरह से नहीं हुई है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अभी एज ही नहीं हुई उसको सर्विक्स उसका कैंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वजह क्या है? लो क्वालिटी डाइट, टॉक्सिन्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी। अब वो चीज़ें उनके अंदर कैंसर का सबब बन रही थी। बुजुर्गों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बड़ा काम है, लेकिन इसके अंदर जो एक एसिड है जिसको हम कह रहे हैं लिनोलेसिक एसिड, ये कैंसर से बचाता है और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं इसके, कि ये कैंसर के जो जरासीम हमारे अंदर उन अनहेल्दी डाइट्स की वजह से जन्म लेने लगे, उन्हें ये ना सिर्फ डायग्नोस करेगा, स्कैन करेगा, बल्कि डिटॉक्स करेगा। जब वो निकलना शुरू हो गए तो आप सोचें कितनी बड़ी बीमारी से आपने बचना है, अपने प्यार हो गए। एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं सारी, हमारे पास तो डॉक्टर लिम को अगर पूरा दिन में हम खराज तहसील पेश करते रहें तो पूरा नहीं कर सकते। मैं कोई उसमें ये नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता जो दूसरे लफ्ज़ों में आता है कि आपको मुझे मेरा डीएक्सन से सिर्फ डीएक्सन की प्रोडक्ट से रिलेशन है और कोई मेरा एम नहीं है कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता यहाँ तक या वहाँ तक। और जो आप डिजिग्नेशन की बात है, ये मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स की यहाँ पे हासिल किया है। मेरा कोई टारगेट ही नहीं था कि मैं क्राउन डायमंड बनूंगा, कोई मेरा टारगेट नहीं था। मैं सिर्फ प्रोडक्ट से जब मुतासिर हुआ और मुस्तकिल बुनियादों पर लिखता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने आज आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत कम वक्त में, बल्कि इतने कम पीरियड में मैं पहला बंदा हूँ जिसने ये स्टेटस लिया। तो वाहिद वो कंपनी है जो आपको सेहत भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है और दिगर उसमें डायबिटीज़ के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा किरदार है। डायबिटीज़ को इसकी मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं आज वो डायबिटिक मेडिसिन नहीं लेते, सिर्फ ये डाइट लेते हैं और वो ठीक है। वो डायबिटीज़ जब भी मैं बात करता हूँ शुगर की, तो आपने देखा कि शुगर को कंट्रोल रखने के बावजूद हम 3-4 ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार, उनमें से किसी एक का शिकार हो जाते हैं। मसलन रेटिनोपैथी, कार्डियोपैथी, न्यूरोपैथी, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शुगर की वजह से जन्म ले लेती हैं और उसके बाद शुगर की मेडिसिन तो चल रही होती है, फिर भी उसके बावजूद या तो हमारी टांग कट जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्या करे इंसान? मेहनत भी कर रहा है, परहेज भी कर रहा है, दुनिया की नेमतें छोड़ दी उसने, दवाई भी ले रहा है, डॉक्टर्स के पास भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो वाहिद ये वो ग़िज़ाएँ हैं। अगर उन दवाइयों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, लेकिन ये एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं कि आप उन मेडिसिन के साथ इन सप्लीमेंट्स को, इन प्रोडक्ट्स को शामिल कर दें, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती हैं या ख़त्म हो सकती हैं, वो रिस्क कवर हो सकता है। ठीक है, वेट लॉस की बात ये भी हमने कर ली है, डिस्कस हो चुका है। इरेक्शन बड़ा कॉमन मसला है, बहुत सारी क्लिनिकों पे शर्माते हुए से बड़े से कि डॉक्टर साहब जिनसी कमजोरी का शिकार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्हें सिर्फ डाइट अच्छी करने और एक्सरसाइज एडवाइस करनी है। आप बिलीव करें, अगर उन्हें कुछ नहीं एडवाइस कर सकते, वो डाइट नहीं ले सकते रोज़मर्रा की, तो उन्हें कहेंगे कम से कम हमारा रशी या इसमें कॉर्डिसेप या पोटेंसी, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये शिकायत भी काफ़ी हद तक रफा हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जिंक की एक बड़ी मिकदार है जो हमारे सेल्स पे काम करती है, जो हमारे सेलों को ताकतवर करती है। इम्यून सिस्टम पे तो बहुत ज़्यादा हमने बात की है कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है, उसको बेहतर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। बोन हेल्थ, इसमें कैल्शियम की बहुत बड़ी सोर्स मौजूद है, तो हमारी बोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और हम इससे बचे रहते हैं। एनीमिया ख़वातीन में इस कदर कॉमन है कि हर प्रेग्नेंट वुमेन तो तकरीबन वो एनीमिक उनकी कमी का शिकार है। अगर हम उन्हें प्रेगनेंसी से पहले या उनके स्पारुलिना या मशरूम एडवाइस करें तो हम बहुत सारी उनकी इससे खून से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उससे बता सकते हैं। मशरूम से रिलेटेड अगर कोई आपके जहन में और सवाल है
تو آپ ابھی کر سکتے ہیں یا بعد میں کرنا چاہتے ہیں بعد میں. میں سمجھتا ہوں مشروم کلیئر ہو گیا کہ مشروم جو ہے کنگ آف ہرب کہلاتا ہے, اور اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی پراپرٹیز ہیں کہ اس کی وجہ سے کنگ کہلوانا تو کیا, اس سے بھی بڑا اگر کوئی نام ہے تو وہ بھی دے دینا چاہیے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ مشروم بیسٹ جو ڈی ایکس این کی پروڈکٹس ہیں ان کو ہمیں اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہیے, اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو بھی یہ ایڈوائس ضرور کرنا چاہیے. اس کی دوسری ایک اور پروڈکٹ ڈی ایکس این کی وہ اسپائرولینا ہے. اسپائرولینا یعنی یہ ایک سپر فوڈ ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب انسان چاند کی پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا تو اس وقت بڑا چرچا تھا کہ کیا ایسی غذا, کوئی ایسی غذا ہو جو مقدار کے لحاظ سے, کوانٹٹی کے لحاظ سے کم ہو, اور افیکٹیوٹی کے لحاظ سے, افیکٹو مؤثر ہونے کے اعتبار سے بہت جامع ہو. تو وہ اسپائرولینا اس وقت یہ اس کو یعنی کہ لیبل کیا گیا. WHO نے اس کو سپر فوڈ کا نام دیا. ٹھیک ہے, 21ویں سنچری کی یہ سب سے بڑی غذا ہے, اور اس کے اندر بھی وہ تمام پراپرٹیز موجود ہیں تقریباً جو رشی کے اندر ہے. اور رشی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں 3 جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس کو منفرد بناتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسکیننگ پاور ہے, کہ جب ہم وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جو ٹاکسنز جا رہے تھے باڈی کے اندر ان کو ڈھونڈ لیتی ہے. اور وہ فیز تھا 1 سے 90 دن کا, 1 سے 19 days. اور اس 1 سے 90 دن کے اندر جب جو لوگ مشروم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسکین کر لیتی ہے کہ یہ اس کے اندر وائرس ہے, یہ بیکٹیریا, یہ کیمیکل ہے. سیکنڈ فیز میں وہی مشروم اگر کنٹینیو چل رہا ہے تو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, نکالنا شروع کر دیتا ہے جسم سے. جب جسم کی صفائی ہو جاتی ہے, سیل یعنی کہ آپ کے آزاد ہو جاتے ہیں ان ٹاکسن سے, تو وہ بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے. ہر فیز میں جو تھا اس میں کہ ری گروتھ کرانے کی پاور تھی. اسپائرولینا میں وائٹامنس ہیں, منرلز ہیں, فائبرز ہیں, اور دیگر دوسری اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. تو قریب تقریباً وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہیں, لیکن یہ اسکیننگ پاور نہیں رکھتا. تو اس کو ہم سپر فوڈ کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو ایز اے غذا, ایز اے سپلیمنٹ, بہت اچھے جو لوگ خاص طور پہ غذائی قلت یعنی کہ اس کا شکار ہو, ناقص غذا کا, ان کے لیے تو یہ بہترین غذا ہے. تو بہرحال اس میں بھی وہی تمام باتیں آئی ہیں کہ 6 میجر اس میں نیوٹرینٹس ہیں, اور باقی کچھ مائنر نیوٹرینٹس ہیں, کاربوہائیڈریٹس, منرلس, یہ ساری چیزیں ہم نے بتایا کہ ہماری غذا کے حصے ہیں. کیا کرتی ہیں, کس طرح سے کام کرتی ہیں, یہ بھی تقریباً وہی ہے کہ ہماری باڈی کے پی ایچ کو یعنی کہ نارملائز کرتی ہیں. کہ اگر ایسیڈک باڈی ہوگی ہے کیونکہ یہ الکلائنک فوڈ ہے, اور یہ آپ کو الکلائنک بنا دیتی ہے, واپس سے اس کی تعدادیت کو پی ایچ لیول کو نارملائز کر دیتی ہے. اس کے اندر A to Z اس میں بھی تمام وہ وائٹامنس, منرلس موجود ہیں, اس لیے یہ ہماری لیے بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے کہ رشی کی جو بار بات ہو رہی تھی, ہم نے ذکر کیا کہ واحد یہ کمپنی ہے جو ہماری روزمرہ کی چیزوں کو بھی اس نے لانچ کیا ہے. مثلا ٹوتھ پیسٹ ہم سب یوز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں مشروم اور پلس ویجیٹیبل جیلی وغیرہ یعنی کہ ہیں, اس میں ان میں کیمیکل نہیں ہے. تو اب میں صرف انٹروڈکشن دوں گا کیونکہ نیکسٹ اسپیکر بھی جیسے میں موجود ہے ہمارے درمیان, تاکہ ٹائم کو بچایا جا سکے. یہ سب چیزوں سے آپ پوری طرح اویئر ہیں. بہرحال تھوڑی سی جھلک ہے کہ ہمیں اپنے واش روم میں کم از کم ٹوتھ پیسٹ کو اور